نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم رواہ مسلم۔
اما بعد، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 خطبہ جمعہ میں تلاوت کی ہے۔ آج صفر کی 6 تاریخ ہے، 1447 ہے۔ اگست کی پہلی تاریخ ہے، 2025 عیسوی ہے، جمعۃ المبارک ہے۔ عنوانات ہم شروع کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور معجزات اور آپ کا مقام۔ آج اس کا پہلا خطبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر، جبکہ اس نے بھیجا انہی میں سے ایک رسول، یعنی جو ان کے جانوں میں سے ہے، اور پڑھتا ہے ان پر اس کی آیات، یعنی اللہ کی آیات پڑھتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا ہے مجھے۔ وہ یہ کہ کنانہ جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور پھر قریش کو چنا کنانہ سے، اور پھر قریش سے چنا بنی ہاشم کو، اور پھر مجھے چنا بنی ہاشم میں سے۔ صدق رسول اللہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بنو اسماعیل کی نسل سے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے بیٹے تھے اور جو ذبیح اللہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا عبد اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا ہے، جو کہ تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ تمام انبیاء اور رسولوں پر فضیلت اور عظمت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے سورہ آل عمران میں یہی فرمایا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ،
کہ اللہ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا جن کو اللہ نے کتاب اور حکمت یعنی سنت عطا کی تھی کہ اگر تم میں سے کسی کے دور میں وہ آخری رسول تشریف لے آئیں تو تم نے اپنی نبوت اور رسالت کو چھوڑ کر ان کی مدد کرنی ہے اور ان پر ایمان لانا ہے۔ اس لیے آپ کی عظمت تمام انبیاء پر ہے، آپ کی فضیلت جو ہے وہ تمام انبیاء پر ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تورات کے کچھ اوراق جو ہیں وہ پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو آپ کا چہرہ انور جو ہے وہ سرخ ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف دیکھا تو فوری طور پر تورات کے اوراق بند کر دیے اور اس بات کا اقرار کیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، میری موجودگی میں تم تورات کے اوراق پڑھ رہے ہو، اگر آج اسی وقت موسیٰ علیہ السلام یہاں آ جائیں تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک وہ میرا کلمہ پڑھ کر میرے امتی نہیں بن جائیں گے۔ تو اس لیے آپ کی فضیلت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں افضل الانبیاء، افضل الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، اور کسی قسم کا کوئی ذلی اور بروزی نبی نہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی آپ سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئیں گے تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے، کلمہ پڑھیں گے، اور جس مسجد میں آپ کا نزول ہوگا صبح کی نماز کے وقت، وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ وہاں کا امام یہ کہے گا جی آپ آئیں مصلی پر نماز پڑھائیں، تو آپ فرمائیں گے نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ تو یہ فلسطین کے علاقے میں آپ اتریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو سابقہ اقوام پر بھی فضیلت عطا کی۔ وَمَا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم ہی بہترین امت ہو جو لوگوں پر نکالی گئی۔ اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ تم درمیانی امت ہو، ہم نے تمہیں مقام دیا کہ آپ پہلی امتوں کے لوگوں کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تم پر گواہ ہوں۔ اس لیے آپ کی امت کو بڑا مقام حاصل ہے، اور پھر اللہ نے آپ کی امت کو بڑھایا ہے، اور قیامت کے روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آپ کی امت ہوگی
تو تمام انبیاء سے بڑھ کر آپ کی امت ہوگی، ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہی کلمے میں ایک ہار بنا دیا ہے، پرو دیا ہے، اس میں دو کلمے نہیں ہیں، دو اذانیں نہیں ہیں، اذان بھی ایک طرح کی ہے جو حضور نے دلوائی ہے، کلمہ بھی ایک ہے جو حضور نے سکھایا ہے، اور ہم بھی ایک ہیں، جمع ہو کر رہے۔ اس لیے جو بڑوں کی عزت کرتا ہے اس کا مقام بھی بلند ہوتا ہے، اس لیے صحابہ کی جو عزت کرتا ہے اس کا مقام بھی بلند ہوتا ہے۔ جو صحابہ کی عزت نہیں کرتا اس کا کوئی مقام نہیں، اس کی کوئی عزت نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کو لازم قرار دیا ہے۔ جو فرما برداری نہیں کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، وہ امت سے الگ ہو جائے گا، وہ حضور کی امت میں سے نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے، جیسا کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی مسلم شریف کی، کہ آپ کا خاندان جو ہے وہ اعلیٰ ہے، فضیلت والا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظنی ربی فی آباء طاہرین و امہات طاہرات۔ فرمایا کہ اللہ نے میرے نسب میں میری نسل کی حفاظت فرمائی ہے۔ میرے باپ جو ہیں وہ بھی پاک تھے، اور میری مائیں جو ہیں وہ بھی پاک تھیں۔ اعلیٰ نسل ہے، اعلیٰ نسب ہے۔ جب روم کے بادشاہ کے سامنے، ہرقل کے سامنے، حضرت ابو سفیان کو بلایا گیا، جو اس وقت مکے کے کافروں کا وفد لے کر وہاں پہنچے ہوئے تھے اور مسلمان نہیں تھے، ان سے پوچھا کہ یہ جنہوں نے دعویٰ کیا ہے، یہ خط آیا ہے میرے پاس، اس میں یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ تم اسلم تسلم، اسلام لے آؤ، تمہاری حفاظت ہو جائے گی، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکے گی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ مسلم کو کوئی نہیں مٹا سکتا اگر وہ صحیح معنی میں مسلم ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کا کیا نسب نامہ ہے؟ تو حالانکہ وہ کافر تھے، تو انہیں جواب دیا، هو فینا ذو نسب، وہ ہمارے اعلیٰ نسب میں سے ہیں، کوئی بات چھپائی نہیں۔ تو بادشاہ نے یہ جواب دیا، کذالک الرسل تبعث فی نسب قومها، اسی طرح رسول جو ہیں وہ اپنی قوم میں سے ہی بنائے جاتے ہیں، اور جو اعلیٰ نسب کے ہوتے ہیں، اعلیٰ مقام والے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب، آپ کا خاندان
آپ کے والدین اعلیٰ مقام والے ہیں، اعلیٰ نسب میں سے ہیں، اور اللہ نے آپ کے نسل کی اور آپ کے نسب کی حفاظت فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ مقام عطا کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ کا نام جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا، اور یہ ایک منفرد نام تھا جو رکھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس کا اشارہ باقاعدہ آپ کی والدہ ماجدہ کو دیا گیا، کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اذا ولدتہ فسمیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ کے دو نام جو ہیں بڑے اہم ہیں۔ ایک وہ نام ہے جو تورات اور انجیل میں ہے، سابقہ کتابوں میں ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کہہ کے گئے تھے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دو نام جو ہیں بڑے اہم ہیں۔ جب یہ نام رکھا گیا تو عرب کے لوگوں نے بڑی حیرانی کا اظہار کیا کہ یہ نام کہاں سے آیا۔ تو یہ نام کیونکہ اللہ کی طرف سے تھا، اس وجہ سے اس نام کو فضیلت حاصل ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں تو دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں نمبر 1 پہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جب انہوں نے اس کا پورا تیار کیا ہے تو آپ گوگل پہ جائیں تو وہاں دیکھیں کہ مسلمانوں کے نام میں اکثر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کل ہی ایک آیا ہے جس میں برطانیہ کے اندر اس چیز کا بنایا گیا اور دیکھا گیا کہ برطانیہ میں سب سے زیادہ نام جو ہے مسلمانوں کا وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے وہاں پر جو غیر مسلم ہیں، کرسچن ہیں، وہ نام جانتے ہوں نہ جانتے ہوں وہ فوراً کہیں گے محمد۔ اللہ نے یہ مقام دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے بھیجا ہے اور پوری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام جو ہے وہ کسی نبی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کسی نبی کو نہیں دی جو قرآن مجید عطا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت کسی نبی کو نہیں دی جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مقام والی امت کسی نبی کو نہیں دی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی۔ اور پھر ان میں سے
جو غیر نبی ہیں، جو امتی ہیں، ان سب کی امتوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سمیت جو سب سے زیادہ مقام ملا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کسی نبی کی امتی میں سے کسی ایک کو یہ مقام نہیں ملا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ مقام قرآن کا، یہ مقام نماز کا، یہ مقام روزے کا، یہ مقام حج کا، یہ مقام کے زکوٰۃ کے ادا کرنے کا، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آیا ہے کسی شریعت میں ایسا نہیں آیا۔ پھر یہ کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا ہے تمام انبیاء کا، بنایا ہے نا، اور حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے تمام انبیاء نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز حضور پڑھ رہے تھے یا فرض ہونے کے بعد پڑھنے والے تھے وہ انبیاء کو پڑھا دی گئی، انبیاء کو آپ کا مقتدی بنا دیا گیا۔ اور اس لیے انبیاء میں سے چنے ہوئے جو نبی تھے انہوں نے بیت المقدس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعریف کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعریف کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعریف کی، جو ابو البشر ہیں انہوں نے تعریف کی۔ اس لیے جملہ انبیاء اس کے اندر موجود تھے۔ پھر یہ فضیلت کس کو ملی؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جو رسول بھیجا ہے یہ اعلیٰ رسول ہے، یہ اعلیٰ مقام والا رسول ہے۔ جو اس کے تابعداری کرے گا اس کے لیے راستہ سیدھا ہے جنت کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔